अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام. जी, ये हम 2004 के दिसंबर का कर रहे थे। तकरीबन 16 क्वेश्चंस हो गए थे इसमें। तो आज वहां से कंटिन्यू करते हैं। जी, अभी ये सवाल है। सवाल नंबर 17। मौदू हुज्जतिल्लाहिल बालिगा। ठीक है, ये टाइपिंग में गलती है। ठीक है, मौदू हुज्जतिल्लाहिल बालिगा के हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का मौजू क्या है? उसूलुल हदीस, उसूलुत तफसीर, इल्मुल फराइज, फलसफतुत तशरीह अल इस्लामी। तो इन चारों में فلسفة से क्या ऑप्शन التشريع है? الإسلامي. فلسفة التشريع الإسلامي. जी, तो इसका जो जवाब है वो डी होगा, फलसफतुत तशरीह अल इस्लामी। ये किताब जो है शाह वलीउल्लाह साहब की है। और इनका जो नाम है मुकम्मल, 3 कुन्नियतें हैं इनकी। एक अबू मोहम्मद, एक अबुल फैयाज, और तीसरी कुन्नियत अबुल अजीज, जो इनके बेटे थे उनकी तरफ है। अबू मोहम्मद, अबुल फैयाज, अबुल अजीज, कुतुबुद्दीन अहमद इब्न अब्दुर रहीम। नाम था इनका अहमद। ठीक है, अहमद इब्न अब्दुर रहीम। लेकिन मशहूर हुए शाह वलीउल्लाह के नाम से, अपने लक़ब के नाम से। ठीक है, इनके लक़ब कई हैं। इनको गज़ाली उल हिंद भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन, इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो असल नाम है अहमद इब्न अब्दुर रहीम। इनकी निस्बत जो है वालिद की तरफ से हो जाती है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तक। और वालदा की जानिब से जो है मूसा काजिम की जानिब तक। इनकी पैदाइश जो थी औरंगजेब के वफात से 4 साल कबल हुई थी। और आप सब जानते होंगे कि इनके वालिद जो थे अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने फतावा आलमगीर की तदवीन में शिरकत की थी। ठीक है, जी सर. अकीदे के एतबार से जो है ये अशारी कहलाते हैं। और जो तसव्वुफ का एक सिलसिला है, तो उसमें जो है ये नक्शबंदिया सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अमल के एतबार से हनफी थे, लेकिन तदरीस जो थी, जो पढ़ाते थे, वो शाफी मसलक के एतबार से पढ़ाते थे। ठीक है, और 12 साल जो है इन्होंने, इनके वालिद ने एक मदरसा कायम किया था। कौन सा मदरसा था वो, कोई बताएगा? मदरसा रहमानिया. रहीमिया। ओ, ठीक है, रहीमी. हाँ, रहमानिया नहीं, रहीमिया। मदरसा रहीमिया था। जब उनके वालिद की वफात हो गई तो उसमें उन्होंने पढ़ाया था 12 साल तकरीबन, उसके अंदर पढ़ाया है। फिर 1143 में हरमैन शरीफैन गए थे, और वहां जो था इल्म हदीस उन्होंने लिया था, मक्का और मदीने दोनों के शयूख से। क्या इनकी मशहूर किताबें कुछ बताएं? एक तो यही होगी الفوز الكبير. हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा मशहूर किताब है इनकी। ये जो है, इसका नाम जो है कुरान की आयत से लिया गया है। कुरान की एक आयत है, किसी तरह की आयत है वो। قل فلله الحجة البالغة. जी, قل فلله الحجة البالغة. कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। जी, तो वहां से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है
قرآنی آیات کی تفصیل ہے، احادیث کی، اقوال صحابہ کی، اقوال تابعین کی، ٹھیک ہے، تو ان کی تفصیل اور ان کی حکمتیں، جو احکامات ہیں ان کی حکمتیں بیان کی ہیں، اسی لیے اس کو فلسفۃ التشریع الاسلامی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ علم و اسرار شریعہ ہے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کا راز کیا ہے، تو ان کو انہوں نے جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اس کے اندر جو طرز اختیار کیا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے، وہ ابن تیمیہ اور غزالی کا طرز اپنایا ہے. اور محمد غزالی ایک شخص ہیں، انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. اچھا، مودودی صاحب نے اس کے بارے میں ایک بات کہی تھی، کسی کو معلوم ہو اگر، یہ میوٹ کر لیجئے. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب کلاس میں آئیں اور اگر ارد گرد کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو میوٹ رکھا کریں. جب بولنے کو کہا جائے اس وقت جو ہے اوپن کر لیں. تو ابن تیمیہ کا طرز اپنایا ہے اور محمد غزالی نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. مودودی صاحب نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے جو یعنی ثقافتی تہذیبی جو اسلام کا نظام ہے اس تصور کو جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے اسلام کا جو مکمل تہذیبی نظام ہے اس کا تصور پیش کیا ہے کہ قدم من خلالہ تصورہ الکامل للنظام الحضاری المتکامل للاسلام. یہ مودودی صاحب کی عبارت ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے، شرح کس نے کی ہے؟ کئی سر میرے خیال میں سعید صاحب بھی ہیں، سعید پانی پوری. جی، مفتی سعید پالن پوری، مشہور انہی کی ہے. اس کے جز کتنے ہیں؟ دو جز میں ہے. دو جز میں ہیں. جی، دو جز ہیں اس کے. اور شاہ صاحب کی کوئی مشہور کتابوں کے نام بتائیں. مصوع، مصفہ. ہاں، مصوع، مصفہ. الفوز مصوع، الکبیر. جی، یہ مصوع اور مصفہ جو ہے یہ ان کی کتاب ہے، مطلب یہ ہے موطا کی شرح، موطا امام مالک کی. ٹھیک ہے، تو فارسی میں. مصوع جو ہے، ہاں، مصوع جو ہے یہ عربی ہے. کہ مصوع عربی ہے. اور مصفہ بالفارسی فارسی. ہے. جی، مصفہ جو ہے فارسی کے اندر ہے. اسی طریقے سے ابھی الفوز الکبیر بتایا تھا. اور ان کا ایک قرآن کا ترجمہ ہے فارسی کے اندر، فتح الرحمن فی ترجمت القرآن. یہ ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں. تو فتح الرحمن فی ترجمت القرآن یہ فارسی کے اندر ہے. اسی طریقے سے الزہراوین کر کے ان کی ایک تفسیر ہے، دو صورتوں کی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مشہور کتاب جو ہے ان کی التفہیمات الالہیہ کے نام سے ہے، جو کہ عربی فارسی دونوں میں ہے. اور اسی طریقے سے شفاء القلوب ہے نا، شفاء القلوب بھی شاہ صاحب کی ہے. شفاء العلیل کس کی ہے؟ شفاء القلوب ان کی ہے. شفاء العلیل، عبدالعزیز صاحب کی. جی عبدالعزیز صاحب کی. نہیں، شفاء العلیل جو ہے یہ ہے غلام علی آزاد کی. ہم، غلام علی آزاد بلگرامی کا نام تو سنا ہوگا، سلیبس میں ہمارے، جی تو انہی کی جی ہے. سر.
اسی طریقے سے ان کی جو ایگزام میں کتاب پوچھی گئی وہ ہے الانصاف فی اسباب الاختلاف، ہے نا، جی الانصاف فی اسباب الاختلاف، تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اچھا، ان کی پیدائش بتائیں، پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی؟ 1703۔ جی، ان کی ولادت ہوتی ہے یہ سترہ بھی سو شاہ صاحب کی ہے تین میں۔ الانصاف فی اسباب الاختلاف؟ جی یہ بھی شاہ صاحب کی ہے الانصاف فی اسباب الاختلاف؟ جی جی، شاہ صاحب کی کتاب ہے، اور 1703 میں پیدا ہوتے ہیں، 1762 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو 1703 میں پیدا ہوئے ہیں یہ، بہت ساری کتابوں میں دہلی دیا ہوا ہے لیکن دہلی نہیں ہے اصل، اصل ہے پھلت۔ پھلت ایک قصبہ ہے مظفر نگر کا، ٹھیک ہے، ضلع مظفر نگر کا ایک گاؤں ہے پھلت، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے وہ دہلی کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، کسی کو کوئی ایڈ کرنی ہے کوئی بات؟ یہ یہ مصوح ہے، مصوح سر یہ میرے دونوں فارسی میں ہی ہے، عربی میں اصل؟ نہیں، دو شرح ہیں امام موطا امام مالک کی شاہ صاحب کی، مصوہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بالعربیہ اس وجہ سے لکھا ہے میں نے، مصوہ جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور مصفہ جو ہے یہ فارسی زبان میں ہے، اور جو الفوز الکبیر کسی نے ابھی نام کہا تھا جو تفسیر کا ہے، اصول تفسیر پہ ہے ان کی، وہ بھی فارسی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، جی الفوز الکبیر بھی فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو سلمان سر نے۔ جی، سلمان صاحب نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، سلمان اور اوپر بھی دونوں سلمان کتابوں کا الحسین، ترجمہ۔ جی سلمان الحسینی۔ چلیے آگے آتے ہیں، من الف کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے، کس کی ہے؟ عبد الحی حسنی صاحب، انور شاہ کشمیری، اور ملا محمود جونپوری، ابو الحسن علی ندوی، کس کی ہے؟ أبو الحسن علي ندوي. ابو الحسن کی مشہور کتاب ہے، 30 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی تھی، جس نے عالم عرب کو بھی بہت متاثر کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے جو مسلمانوں کا جو ایک تخلف ہوا ہے، انحطاط کا دور آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں وہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے کیا چیز کرنی ہوگی، وہ سب اسباب اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ کسی کو معلوم ہے کیا کیا گیا ہے؟ إنساني اسلامی دنيا ترجمہ دنیا پر مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ أسباب عروج و ونتائج. زوال کا اثر، ٹھیک ہے، اسباب نہیں ہے، بلکہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یہ اردو ترجمہ ہے۔ تو یہ علی میاں صاحب کی ماذا خسر العالم کتنے ابواب میں ہے؟ 5۔ جی، 5 اجزاء ہیں اس کے، اور پہلا باب جو ہے اس کے اندر العصر الجاہلی کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اور الباب الثانی جو ہے وہ من الجاہلیت الی الاسلام، اور تیسرا باب جو ہے العصر الاسلامی، چوتھا دور جو ہے، چوتھا باب وہ ہے العصر الاوروبی، اور پانچواں جو ہے قیادت الاسلام للعالم، یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، پہلا باب العصر الجاہلی، دوسرا من الجاہلیت الی الاسلام، تیسرا العصر الاسلامی، چوتھا العصر الاوروبی، اور پانچواں قیادت الاسلام للعالم، یہ 5 ابواب پر مشتمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو بہت مشہور کتاب ہے، اور عربی زبان میں لکھی تھی انہوں نے اس کو پہلے، پھر بعد میں ترجمہ ہوا ہے۔ ابو الحسن صاحب کے بارے میں جانتے ہی ہیں آپ لوگ، بار بار تذکرہ آئے گا، تو تفصیلی گفتگو وہاں کر لیں گے ان کے بارے میں، یہاں ان کی کچھ کتابوں کے نام آپ اگر بتانا چاہیں تو۔
المسلمون فی الہند کس کی ہے؟ جی انہی کی ہے. اسی طریقے سے ان کی جو ایک کتاب اذا ہے حبت ريح الصراع، اذا حبت ریح الایمان بھی ان کی ہے، وہ بھی پوچھی گئی ہے. اسی الأركان طریقے سے ایک الأربعة. کتاب ہے الصراع بین الفکرۃ الاسلامیۃ والفکرۃ الغربیۃ. یہ کتاب ہے اور اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اس کا نام ہے تاريخ اسلامیت الدعوة. اور مغربیت کی کشمکش. ٹھیک ہے، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، یہ ترجمہ ہوا الصراع بین الفکرۃ الاسلامیۃ والفکرہ الغربیہ. تو ابو الحسن صاحب کی ہے. ابو الحسن صاحب 1914 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 1914 میں پیدا ہوتے ہیں اور انتقال جو ہے ان کا 1999 میں ہوتا ہے. یعنی صدی جب مکمل ہو رہی تھی 31 دسمبر 1999، رمضان کے مہینے میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں. رجال الفکر والدعوہ ہیں، اور جی سیرت پر تو بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. چلیے، یہ رجال الفکر والدعوۃ فی الاسلام من تألیف. ٹھیک ہے، ایک اور کتاب آئی ہے کہ رجال الفکر والدعوۃ فی الاسلام. اسی لیے زیادہ وہ نہیں کیا کیونکہ ان کی کتابوں کا کافی سوال آئے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ہر دفعہ میں ڈسکس کریں گے. رجال الفکر والدعوۃ فی الاسلام من تألیف شبلی النعمانی، ابو الحسن علی الحسنی الندوی، ابو الکلام آزاد، سید سلیمان الندوی. کون ہوں گے ان میں؟ أبو الحسن. ٹھیک ہے، یہ بھی ابو الحسن صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، رجال الفکر والدعوہ انہی کی کتاب ہے. اور اس کا جو سبب تھا اس کتاب کے لکھنے کا مولانا کا، تو اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی جو اصلاح و تجدید کی تاریخ ہے وہ منقطع ہے. یعنی اسلام کے اندر جو ہے اصلاح کی جو کوششیں ہیں وہ صرف صدر اسلام میں ہوئی ہیں، اس کے بعد منقطع ہو گئی، وقتاً فوقتاً ہوئی ہیں، تسلسل نہیں رہا. تو مولانا نے جو ہے اس کتاب کے اندر اس تسلسل کو ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اصلاح و تجدید کی کوششیں صرف صدر اسلام میں ہوئی، بلکہ اس کے بعد سے آج تک، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے ایک تسلسل ہے. بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیاء کرام آئے ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس مطلب کڑی جوڑی ہے یہ، صدر اسلام سے لے کر کے آج تک انہوں نے یہ تاریخ بیان کی ہے اس کے اندر. رجال الفکری والدعوہ بہت اہم کتاب ہے. اس کا ہم اردو میں تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ دعوت و عزیمت، یہ 4 اجزاء کے اندر ہے رجال الفکری والدعوہ. ٹھیک ہے، کتنے اجزاء میں ہے؟ یہ 4 اجزاء کے اندر ہے. ٹھیک، جی مولانا علی میاں صاحب کی ہے. جی باقی ان میں سے کوئی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. سید سلیمان صاحب بھی نہیں ہے، شبلی بھی نہیں ہے، ابوالکلام بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. مؤلف کتاب رجال السندھ والہند. القاضی اطہر مبارک پوری. جی قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب ہے رجال السندھ والہند. کہ میں 1 منٹ ویٹ کیجئے گا آپ، میں آتا ہوں 1 منٹ.
جی تو یہ کتاب کتاب رجال السندھ والہند کس کی ہے؟ عبداللہ یسنی، ابو الحسن قاضی اطہر المبارک پوری، ذوالفقار علی الدیوبندی. تو آپشن سی ہوگا اس کا، قاضی اطہر المبارک پوری. ٹھیک ہے، ان کا نام جو ہے پورا کیا ہے؟ ابو المعالی القاضی اطہر المبارک پوری. مبارک پورا آپ جانتے ہوں گے، یہ اعظم گڑھ میں ہے اعظم گڑھ. مبارک پور. جی تو وہیں سے ان کا تعلق تھا. ابو المعالی القاضی اطہر المبارک پوری. ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ معلوم ہے؟ مولانا علیمیہ کے 2 سال بعد. بتائیے، میں نے ابھی مولانا علیمیہ صاحب کی بتائی تھی. 2001. 1916. ہاں جی 1916 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1996 میں وفات ہوتی ہے ان کی، قاضی اطہر المبارک پوری. ان ٹھیک کی ہے ایک مشہور کتاب ہے سیرت پہ، اس کے جی، لیے کون سی؟ اوارڈ بھی ملا ہوا ہے. اچھا تو نام بتائیے اس کا. میں انہیں کی یہ نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے ہم، ان کو سعودی سے بھی شاید اوارڈ ملا ہوا ہے. وہ سیرت پہ بہت جامع کتاب مانی جاتی ہے، عربک میں ہے، ایک ہی جلد وہ میں ہے صفی مشہور. الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم. الرحيق ہاں المختوم. ہاں، رحیق المختوم جی وہی ہے نا. الرحیق المختوم اگر ہے وہ تو صفی الرحیق المختوم تو صفی الرحمن تھی. جی وہ ان کی جی ہے، ان کی رحیق نہیں ہے. المختوم ہی، جی جی جی. اچھا تو وہ دوسروں کی ہے، پھر وہ ان کی نہیں ہے، اطہر مبارک پوری صاحب کی. ان کی جو ہے یہ رجال السندھ والہند الی القرن السابع، پورا نام اس کا یہ ہے، یہ ہے ان کی. ٹھیک ہے، ان کا جو ہے ایک قصیدہ ہے، جو انہوں نے بانت سعاد جو قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ کعب ابن زہیر کا، اس میں اس کی جو ہے انہوں نے شرح کی ہے. اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ 20 صفحوں کے اندر ہے وہ، اور اس کا نام ہے خیر الزاد. خیر الزاد فی شرح بانت سعاد. یہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہوا قصیدہ. کس وجہ سے ہوا تھا بانت سعاد کے نام سے؟ کیونکہ جب حضرت کعب اسلام لے آئے اور وہ قصیدہ سنا رہے تھے اللہ کے نبی کو، جب وہ اس شعر پہ پہنچے تھے، ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول، تو اللہ کے رسول نے جو تھی ان کو اپنی چادر اڑائی تھی، اسی لیے اس کا نام قصیدہ بردہ بھی پڑا. ٹھیک ہے، خیر الزاد فی شرح بانت سعاد کے نام سے قاضی اطہر مبارک پوری نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. ان کی جو کتاب ہے رجال السندھ والہند، مشہور ترین کتاب ہے. اس کا پورا نام اگر آپ یاد کر لیں گے تو پھر آگے ضرورت نہیں رہتی. اس میں پھر آگے جو ہے رجال السندھ والہند الی القرن السابع، جب کتاب ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پورا نام ملے گا آپ کو، الی القرن السابع. اب اتنا نام دے کر کے وہ آگے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس صدی تک کے اس میں تراجم پیش کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے مطلب جو ہندوستان کے اندر جو علماء، محدثین، روات، فقہا، مشائخ، ادبا، شعراء، جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. یا تو وہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے، یا وہ ہندوستان کے تھے لیکن باہر ملک میں پیدا ہوئے، تو ان کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر. اور جو ہندو علماء ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ یاد رکھنا اس کے بارے میں. تو یہ تراجم کی کتاب ہے، تراجم علماء الہند و تراجم علماء الہندوس ایضا، دونوں کریں گے اس کو، تراجم علماء الہند. اس سے سوال آ جاتا ہے، تراجم علماء الہند و تراجم علماء الہندوس.
ठीक है। हिंदूस का क्या ये मतलब हुआ सर? अच्छा, इस किताब को कहाँ लिखा था इन्होंने? गुजरात में। जी, क्या कह रहे हैं आप? हिंदूस का क्या मतलब होगा यहाँ? हिंदू से मतलब हिंदू जो थे, ठीक है। अल हुनूद होता है तो हुनूद से मुराद होता है हिंदुस्तानी, है ना। लेकिन हिंदूस होता है तो हिंदूस का मतलब हिंदू, यानी दूसरे धर्म, नॉन मुस्लिम। ये हिंदूस जमा है हिंद की ना? हिंदूस जो है उलमा इल हिंदूस नहीं नहीं, जमा। हिंदूस वर्ड जी, वही पूछना चाह रहे हैं, ये कि हिंदूस क्या है, ये जमा है, ये किसकी जमा है, ये पूछना चाह रहे हैं हिंदूस। हिंदूस ये मुफरद है, इसकी जमा आती है हिंदूसीयीन, ठीक है, इसकी जमा आती है, तो ये मुफरद ही है लफ्ज हिंदूस। नहीं सर, हिंदूस ये मतलब हिंदू जमा के जो वर्ड है उलमा है, मुराद हिंदूस। यहाँ वैसे है हिंदू उलमा जो है। हिंदूस ये जमा का वर्ड है। नहीं, जमा कहाँ देखा है आपने? जमा तो नहीं है, हिंदूसीयीन आता है। हिंदू सियोन जमा है। जी, जमा उसको हम उसके साथ लाते हैं, हिंदूसीयीन या हिंदूसीयून, मतलब जमा मुदक्कर सालिम बनाते हैं इसकी। ये लफ्ज मुफरद ही है। इंग्लिश में जमा है। तो ये शायद इंग्लिश पे कयास कर रहे हैं हजरत। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना याद रखें, तराजिम उलमा इल हिंद और तराजिम उलमा इल हिंदूस अयदन, यानी हिंदुस्तान के उलमा और हिंदू भी है, मतलब उसमें ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान उलमा का तस्करा है, ऐसा नहीं। और ये किताब जो इन्होंने लिखी है, उस वक्त ये सूरत में मुकीम थे। सूरत आपको मालूम है मशहूर है, कपड़े के नाम से तो बहुत ज्यादा मशहूर है, कपड़े का कारोबार। तो सूरत जो है गुजरात के अंदर है। गुजरात में जब मुकीम थे उन्होंने वहां ये किताब लिखी थी, ठीक है। और ये सिंध कौन सी जगह है फिर? सिंध, जी, सिंध सिंध का ये आजकल जो कौन है सा आपके इलाका? पाकिस्तान में आएगा, है ना। अच्छा, पाकिस्तान का इलाका मुराद है। हाँ, पाकिस्तान में है, और कुछ इधर थोड़ा बहुत अगर इधर है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है सिंध का। नहीं, वो भी में ये जाते कौल हैं। किताब, ये जो है 300 तकरीबन 28 पेज में ये किताब है, ठीक है, तो बड़ी मशहूर किताब है। और फिर इसके बाद जो है, जो तराजिम की ये किताब थी, फिर उसके बाद एक किताब आई थी जो अब्दुल हई साहब ने लिखी थी, जो कि तकमीला, ये जो थी, ये जो किताबुल मुअल्लिफ, ये जो है क्या कहते हैं, तराजिम उलमा इल हिंद व तराजिम उलमा इल हिंदूस, ये तकमीला मानी जाती है नुज़हतुल खवातिर का। नुज़हतुल खवातिर मशहूर किताब है, आपको मालूम होगा किसकी है। नुज़हतुल खवातिर अब्दुल व अब्दुल बहजतुल हाई अल मसामे। हसनी। जी, अब्दुल हई हसनी साहब की है नुज़हतुल खवातिर व बहजतुल मसामे व नवादिर, ये पूरा नाम है उसका। तो उसका तकमीला मानी जाती है एक तरह से, ठीक है। ये अलग ये जो किताब है तबा हुई है मुंबई से 1958 में, ठीक है। तुबिया हादिल किताब कब? 1958 में, मिन मुंबई। सर इसका नाम पूरा बता दीजिए एक मरतबा। यही है किताब, रिजाल सिंध वल हिंद इलल कर्न साबिअ, ऊपर लिखा हुआ है इसके इलल कर्न साबिअ, ये पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। रिजाल सिंध वल हिंद इलल कर्न साबिअ, 1958 के अंदर जो है ये मुंबई से छपी है। और मतबा हिजाजिया के नाम से एक मतबा था वहां, उससे छपी है, ठीक है। मतबा हिजाजिया मुंबई, 1958 में वहां से छपी है। और काहिरा से भी छपी है 1978 के अंदर, 2 जिल्दों में। काहिरा से 2 जिल्दों में 1978 के अंदर छपी है। ठीक है। और कुछ इनके बारे में किसी को कुछ ऐड करना है? मेरे ख्याल में तो काफी बहस बात हो गई है इस किताब के बारे में। इसके मुसन्निफ जो हैं अबुल माली अल कादी अत्तर अल मुबारकपुरी हैं। और जी। इनकी जो ये किताब है किताब रिजाल सिंधी वल हिंद इलल कर्न साबिअ, यानी 7वीं सदी तक जो उलमा और
فلاسفہ اور دیگر لوگ جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے اس میں ان کی سوانح لکھی ہے، تراجم لکھا ہے، اور اس میں جو ہے دونوں طرح کے علماء ہیں، مسلم اور ہندوس دونوں ہیں۔ 1916 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، 1996 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ رجال السندھی والہند جو ہے 1958 میں جو ہے ممبئی سے مطبعہ حجازیہ سے چھپی تھی، اور 1978 کے اندر جو ہے یہ قاہرہ سے چھپی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ کی شاید یہ ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے 100 مکتبات سے رجوع کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا اچھا، 100 مکتبے سے، ہوں۔ اچھا، ہو سکتا ہے مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب ہے فی ظلال الطبقات الکبریٰ، تو طبقات الکبریٰ یہ مطلب پرانے سوال ہیں، اب اس طرح کے نہیں آتے ہیں، قدیم سلیبس جو تھا تو اس میں یہ چیزیں تھی، تو بس اتنا یاد رکھنا کافی ہوگا کہ الطبقات الکبریٰ کس کی ہے، کس کی ہے ان میں سے؟ واقدی کی، طبری کی، ابن سعد کی، ابن ہشام کی؟ ابن سعد کی ہے۔ جی، ابن ہشام طبقات کی اب الطبقات الکبریٰ جو ہے یہ ابن سعد کی ہے، اور طبری کی ایک کتاب بتائیں مشہور، تاریخ الطبری کے نام سے مشہور ہے جو، نام معلوم ہے کسی کو؟ تاریخی روشنی۔ تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسول والملوک، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تاریخ الرسول والملوک، یہ طبری کی کتاب ہے، تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، محمد ابن جریر الطبری ان کا نام تھا، محمد ابن جریر الطبری۔ چلیے، اور فی ابن ظلال سعد کا القرآن، نام کیا ہے پورا؟ ابن سعد کا نام پورا تو مجھے معلوم نہیں فی الحال، تو اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں۔ ابو عبداللہ محمد ابن سعد۔ عبداللہ محمد ابن سعد، ابو عبداللہ محمد ابن سعد۔ اچھا، ابو عبداللہ محمد ابن سعد، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ اچھا اوپر والے کا ہے، یہ ابن سعد کا نام انہوں نے بتایا بھائی نے، ابو عبداللہ محمد ابن سعد۔ اب ہے فی ظلال القرآن من تالیف، ظلال القرآن جو ہے کس کی تالیف ہے؟ تو یہ بھی مشہور ہے بہت کتاب، کس کی ہے؟ قنطاوی سید قطب شہید سید سید قطب قطب شہید، ٹھیک ہے، سید قطب شہید کی کتاب ہے، اور رشید رضا جو ہے یہ ان کی کتاب، ان کی ایک تفسیر ہے مشہور، اس کا نام معلوم ہے؟ تفسیر جی، رضی، تفسیر منار۔ تفسیر المنار کے نام سے، تفسیر ٹھیک ہے، رضی بھی تو ہے سر۔ تفسیر المنار، تفسیر رضی بھی ہے ان کی، چلیے دیکھ لیجئے گا، تفسیر رضی اگر ہے، ٹھیک ہے، تفسیر المنار، تو یہ سید قطب صاحب کی کتاب ہے۔ سید قطب بہت مشہور عالم دین تھے، اور اخوانی تھے، مصر کے رہنے والے تھے، اور ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور منظر الاسلام، ٹھیک ہے، المنظر الاسلامی۔ سید قطب جو ہیں 1906 کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ المنظر علیہ السلامی تو کامل کیلانی تھے، جی، کامل کیلانی کو کہا جاتا ہے المنظر علیہ السلامی۔ منظر الادب الاسلامی، جی ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جب یہ تھے سید قطب صاحب، تو اس وقت میں یہ رہے ہوں گے، ان کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منظر ابھی اور الادب۔ میں منظر الادب الاسلامی،
इनको मुनज़्ज़िरुल इस्लामी बोला जाता मुनज़्ज़िरुल इस्लामियुन कहा जाता है इनको। हाँ, यह है काना कातिबन व शायरन व अदीबन व दाइयतन व मुनज़्ज़िरन इस्लामियन मिस्रियन। ठीक है, इनको भी कहा जाता है। 1906 में पैदा हुए हैं और इनकी वफात होती है 1966 में। ठीक है, इनकी तबीयी मौत नहीं हुई थी, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इखवानी थे, इखवानियों को उस वक्त में जो है चुन चुन के मारा जा रहा था। ये भी पुरजोर हामी थे उसके, हसनुल बन्ना शहीद के बाद। तो पुरजोर बहुत कहा गया कि वो इस तहरीक से जो है दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और तख्तेदार पर चढ़ गए। इनकी एक किताब है मालिम फित तरीक के नाम से, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत जानदार किताब थी है। और नक़ूश राह के नाम से उर्दू में तर्जमा हुआ है, अगर मौका मिले तो पढ़ना, बहुत गजब का तर्जमा किया है नक़ूश राह। और तो मोहम्मद ये जो अरबी है की फिर बताइए टीचर। जी, मोहम्मद अरबी इनायतुल्लाह सुब्हानी की वो भी यही आती, इसी का ट्रांसलेशन है। अच्छा 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 अच्छा। जी, तो इसमें जो है ये तफसीर है, इनकी तफसीर अदबी। हम्म और यानी इसमें जो है इन्होंने बलागी पहलू, अदबी पहलू सबको जमा किया है। जमा बैन अल जानिब अत तहलीली वल बलागी वल अदबी वल इज्तिमाई। तो इनकी तफसीर जो है बहुत मशहूर है, अदबी तफसीर में शुमार होती है। और इसके अलावा सैयद कुतुब जो थे, इखवानुल मुस्लिमून का जो जरीदा था, उसके रईस उत तहरीर भी थे। ठीक है, काना रईस अत तहरीर लिजरीदत इखवानुल मुस्लिमीन। सर ये कहाँ थे मतलब? अ, ये मिस्री थे। ठीक अच्छा है अच्छा। अब वहीं इनको मतलब फांसी दी गई। जी, काना कातिबन व शाइरन व अदीबन। ठीक है, सारी चीजें थी इनके अंदर, अदीब भी थे। व दाइयतन। अच्छा, दाइयतन के अंदर ता कैसी है? ये तो मुअन्नस हो गया। मुबालगा। जी, मुबालगे की ता है। और मुनव्विरन इस्लामी है। ठीक है, तो इनके बारे में ये हो गया। इनकी एक किताब है जो इन्होंने अपने कुरान से दिलचस्पी का जो बाइस बनी, वो किताब है तस्वीरुल फन्नी फिल कुरान। तस्वीरुल फन्नी फिल कुरान, शायद यही नाम है उसका। तो उस वो भी बहुत पढ़ने की किताब है। हमने बहुत पहले पढ़ी थी, तो अब तो उसकी दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि वक्त से पहले पढ़ ली थी। तो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो तस्वीरुल फन्नी फिल कुरान, मालिम फित तरीक मशहूर किताब है इनकी। ठीक है, और नक्त भी नक्द अल अदबी, इनकी किताब है नक्द पे भी, नाकिद भी थे। और मतलब एक मुंसिफ जो होता है नाकिद, ये नहीं कि मतलब शख्सी इसबाब की बुनियाद पे वो करते हों किसी को टारगेट, ऐसा नहीं था जैसे दूसरों के यहाँ पाया जाता है। जैसे ये हैं अब्बास महमूद अलक्काद हैं, माजनी हैं, ये लोग जो थे मतलब बड़ा तीखा वार किया करते थे। ताहा हुसैन खुद। तो ये लोग मतलब नक्द के मानों में से एक माने आते हैं लदगा के माने में, डस लेना। तो ये हकीकत में डसते थे। मतलब कुछ जैसे अहमद शौकी वगैरह पे बहुत तीखा वार किया है इन लोगों ने। तो वहाँ शख्सी असबाब थे, लेकिन शख्सी असबाब भी थे जो इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है उन लोगों ने। लेकिन ये जो थे आपके सैयद कुतुब साहब, वो बहुत मोतदिल नाकिद थे। ठीक है, चलिए। मन अल्लफ़ तारीख तमद्दुन अल इस्लामी।
کہ تاریخ التمدن الاسلامی، یہ کتاب ہے تاریخ کی، اور کس کی ہے؟ جورجی زیدان، احمد امین، عبدالحی حسنی، مصطفیٰ صادق الرافعی۔ جورجی سے جی جورجی زیدان کی ہے یہ کتاب۔ جورجی زیدان جو ہے، اور یہ کتنے اجزاء میں ہے؟ یہ سلسلہ ہے ایک تاریخ کا پورا، تو کتنے اجزاء میں ہے؟ 5 اجزاء ہیں اس کے، ٹھیک ہے، 5 اجزاء میں یہ کتاب ہے جورجی زیدان کی۔ جورجی زیدان جو ہیں یہ پیدا کب ہوتے ہیں؟ 1869 1861 کے اندر، اور انتقال ہوتا ہے ان کا 1914 میں، جس سال مولانا علی میاں صاحب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی عظیم شخصیت تھی، ادیب بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور صحافی بھی تھے ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ ادیب و مورخ و صحفی، کیونکہ تاریخ کی تو انہوں نے تاریخی روایات بھی لکھی ہیں، اور یہ تاریخ التمدن الاسلامی جیسے تاریخ پہ کافی کام کیا ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ لبنان. جی لبنانی تھے، لبنان میں پیدا ہوئے، بیروت کے اندر، جو اس کی دارالحکومت ہے، بیروت لبنان کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور مسیحی تھے ان کے والد، مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک مجلہ نکالا تھا جو کہ بہت مشہور ہے، اس کا نام معلوم ہے؟ مجلہ الاحرام، مجلہ الہلال کے نام سے، ٹھیک ہے۔ مجلہ الہلال نکالا تھا انہوں نے 1892 میں، بہت مشہور ہوا ہے مجلہ، تو یہ خود ہی رئیس التحریر تھے اس کے، اور ان کی ایک تاریخ کی کتاب ہے 4 اجزاء میں، جی تاریخ، معلوم ہے نام؟ بہت مشہور تاریخ ہے یہ بھی، تو اس کو بھی یاد رکھنا، تاریخ آداب لغت اللغہ العربیہ، ٹھیک ہے۔ تو 4 اجزاء میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تاریخ آداب العرب، صرف اتنا ہے اس میں، آداب اللغہ العربیہ نہیں، تاریخ آداب العرب، تو ان میں تمیز رکھنا، تاریخ آداب العرب جو ہے یہ 3 جلدوں میں ہے، یہ ان کی ہے، مصطفیٰ صادق الرافعی کی، ٹھیک ہے۔ تاریخ آداب العرب جو ہے یہ مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے، اور تاریخ آداب اللغہ العربیہ 4 اس میں جو ہے یہ آپ کی جورجی زیدان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک کتاب ہے العرب قبل الاسلام، ساری کتابیں مطلب یہ وہ ہیں جو ایگزام میں پوچھی گئی ہیں، العرب قبل الاسلام بھی ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ مصر الحدیث، ٹھیک ہے، یہ 2 جز میں ہے، تاریخ مصر الحدیث 2 جز میں ہے۔ اور کوئی بتائے ان کی کتاب کوئی مشہور؟ الفلسفة اللغوية کا بھی شامل ہے۔ تاریخ جی غساسنہ نام سے. فتح غسان، یس سر. ہاں ان کی، جی ان کی وہ فتح غسان جو ہے تاریخی ناول ہے، جی وہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے الالفاظ العربیہ والفلسفۃ اللغوی، الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ، اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے اللغۃ العربیہ کائن حی، روایات تاریخی ہے، انہوں نے بہت ساری لکھی ہیں، وہ بہت مشہور ہیں، اور تو ان کو بھی مطلب خاص خاص جو ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جن کو مطلب ایگزام کے اندر تذکرہ آیا، جیسے فتح غسان ابھی بتایا آپ نے، یہ مشہور تاریخی ناول ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے عذراء قریش، ٹھیک ہے،
تو अज़राउ कुरैश इनकी है, अज़राउल हिंद किसकी है, जल्दी बताएं। अहमद शौकी। जी, अज़राउल हिंद जो है वो है शौकी की, अहमद शौकी की। हाँ, तो इसमें अज़राउ कुरैश जो है इसके अंदर इन्होंने हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु का जो की जो शहादत हुई थी उसका तज़किरा किया है, और जो दोनों वाक़े हुए हैं जमल और सिफ़ीन, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन, इन दोनों वाक़ियों का तज़किरा किया है इसके अंदर। इसी तरीके से 17 रमज़ान लिखी है उन्होंने। 17 रमज़ान हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी, तो उसका लिखा है। 17 रमज़ान से बद्र नहीं, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत पे है ये। इसी तरीके से गादतु करबला है, करबला के नाम से आपको मालूम होगा कि किस पे है, मक्तलुल हुसैन इब्न अली, हजरत अली के बेटे जो शहीद हुए थे उनके ऊपर गादतु करबला के नाम से इन्होंने लिखी है। और इसी तरीके से हज्जाज इब्न यूसुफ, फतहुल अंदलुस, और अबू मुस्लिम अल खुरासानी, फतातुल कैरवान, ये भी पूछी गई है। और इसी तरीके से उनकी किताब आती है अल ममलूक शारिद के नाम से। तो ये सारी मशहूर किताबें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इन पर काफी हो गया। अब है अल अदबुस सगीर मिन तालीफ, किसकी है ये, मशहूर है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है आपका, जल्दी बता अब्दुल्लाह दीजिए। मुज़फ़्फ़र। इब्न मुकफ्फा की जी, है। इब्ने मुकफ्फा की किताब है। दो किताबें इन्होंने लिखी थी, अल अदबुस सगीर और अल अदबुल कबीर। तो इसको जो अल अदबुस सगीर जो कहा गया, क्योंकि ये अल अदबुल कबीर के बाद लिखी थी और जो हजम में थी उससे कम थी, इसलिए उसको बस अल अदबुस सगीर और अल अदबुल कबीर से फर्क करने के लिए, यानी किताब दोनों के अंदर, इसको अल अदबुस सगीर कहा और उसका नाम अल अदबुल कबीर है। ठीक है, तो अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के बारे में जब कलीला दिमना की बात आई थी तो हमने गुफ्तगू की थी उस पे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई थी, कर लेते हैं रिपीट में, कोई मसला नहीं है। तो क्या क्या चीजें बताई थी, कौन से थे ये, अरबी थे या फारसी थे। आपको मालूम है कि असलन जो है ये फारसी थे, और नशद जो थी इनकी अरबी थी। ठीक है, तो ये क्या हुए, काना फारसी अल-अस्ल अरबी नशअ। नशद कहाँ हुई थी, बसरा के अंदर। ठीक है, 106 के अंदर ये पैदा होते हैं इब्ने मुकफ्फा, और 142 में इसको कत्ल कर दिया जाता है। किसने कत्ल किया था, मालूम है। किसी को मालूम है। मंसूर मंसूर सुफियान मंसूर इब्ने मुआविया अल मुहल्लबी के नाम से। मंसूर ने, हाँ मंसूर जो था, असल में मसला ऐसा हुआ था, वाकया बता देता हूँ मैं, कि मंसूर ने जो था अपने चचा अब्दुल्ला को एक खत लिखवाया था कि मेरी तरफ से एक खत लिख दीजिए उनको। तो इसने जो है क्या किया, अपनी तरफ से ऐसी चीजें ऐड कर दी कि जो वो उन्होंने मतलब इस तरह का कहा भी नहीं था। तो उसने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें इतनी मतलब शदीद लिख दी कि मंसूर जो है नाराज हो गया। तो उसने उनको लिखा था जैसे कि कोई अहद व पैमान, मतलब अहद अहद के तौर पर एक लिखवाया था इनसे दस्तावेज। तो उसने लिख दिया उसके अंदर कि अगर अमीरुल मुमिनीन अपने चचा से गद्दारी करें तो उनकी बीवी औरतों को तलाक, और उनके गुलाम जो है मतलब आजाद होंगे, और मुसलमान जो हैं उनकी बैत से निकल जाएंगे अगर गद्दारी करेंगे। तो जब उसने पढ़ा था मंसूर ने तो गुस्सा हो गया था ये। और फिर ये सुफियान इब्ने मुआविया अल मुहल्लबी एक शख्स थे बसरा के अमीर, फिर उसको मंसूर ने कहा था कि इनको निपटाएं जरा। और ये जो था पहले से ही चिढ़ा हुआ था, सुफियान इब्ने मुआविया इब्ने अल मुहल्लबी जो था, क्योंकि अ, इससे बहुत नाराज रहता था वो। क्योंकि जब मजलिस में जाया करता था तो किताब में लिखा हुआ है कि सुफियान इब्ने मुहल्लबी की जो थी वो नाक लंबी थी। तो ये जब जाया करता था मजलिस में उनकी, तो ये कहा करता था अस्सलामु अलैकुमा, यानी अस्सलामु अलैकुमा, यानी सुफियान इब्ने मुआविया अल मुहल्लबी और उसकी नाक, अस्सलामु अलैकुम। तो बड़ा चिढ़ता था इससे वो।
تو اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور 142 ہجری کے اندر جو ہے اس کو مار ڈالا اس نے. 36 سال کی عمر تھی اس وقت اس کی. ابن مقفع 36 سال کی عمر پائی کل. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ تھا اس کا منصور کے ساتھ. تو منصور کے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ابو جو تھے کیا تھے؟ مجوسی تھے. ٹھیک ہے، والد ان کے مجوسی تھے اور نام جو تھا ان کا دازوے تھا. ٹھیک ہے، دازوے ان کے والد کا نام تھا. اور یہ پیر فارس کے اندر جو تھے، معلوم ہے آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حجاج کے لیے جو ہے ٹیکس جمع کیا کرتے تھے وہاں. ایک مرتبہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی تو حجاج نے ان کی پٹائی کروائی تھی جس سے ان کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا تھا. اسی وجہ سے ان کو مقفع کہا گیا تھا. یہ بات بتائی تھی میں نے. اور آپ کو معلوم ہے کیونکہ یہ اصلاً فارسی تھا اور عربی النشا تھا تو دونوں زبانوں پر مہارت تھی اس کو، عربی زبان پر بھی اور فارسی زبان پر بھی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس نے کلیلہ دمنہ کا ترجمہ پہلوی زبان جو الفارسی القدیمہ کے نام سے جانی جاتی ہے اس سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ بہت شاندار انداز میں کیا تھا کہ لگتا بھی نہیں ہے کہ ترجمہ ہے. یہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کا دور پایا ہے اس نے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد الحمید کاتب کے قتل کے وقت جو تھا یہ عبد الحمید اسی کے پاس تھا، ہے نا. تو یہ بنی امیہ کے دور میں بھی تھا اور بنی عباس کے دور میں بھی. بنی امیہ کے دور میں جو تھا داؤد ابن حبیرہ کا کاتب تھا اور بنی عباس میں جو ہے یہ عیسیٰ بن علی کا، جو کہ منصور کے چچا تھے. عیسیٰ بن علی دو چچا تھے، عیسیٰ بن علی اور عبداللہ جن کو خط لکھوایا تھا وہ. تو عیسیٰ بن علی جو تھا اس کا کاتب تھا، اسی کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے. اور اسلام سے قبل اس کا نام یاد ہے کسی کو؟ مقفع، ابن مقفع کا ابو کا تو داسوے تھا، ان کا تھا روزوے. ٹھیک ہے، اسی طرح کے نام ہوا کرتے تھے وہاں، داسوے، روزوے، سیبوے، خالوے. تو یہ اسی طرح کے نام ہوا سر کرتے تھے. یہ پرشین نام ہے اصل میں. جی 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 جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بہت سے اقوال آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد خلیل سے زیادہ ذہین، خلیل آپ جانتے ہیں خلیل ابن احمد الفراہیدی جو علم العروض کے موجد ہیں، کہ ان سے زیادہ ذہین اور عجم میں عبداللہ ابن مقفع سے زیادہ ذہین نہیں ہوا. یعنی دونوں بہت ذہین تھے. اور جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. ہاں اچھا. شاید میرا جو وہ تھا وہ اس کے، چلیے یہ پورا کر لیتے ہیں اس کو. تو خلیل اور ان کی بڑی گہری وہ تھی. تو خلیل اور ان کی ملاقات ہوئی تھی تو خلیل سے جب پوچھا گیا تھا کیسا پایا آپ نے عبداللہ ابن مقفع کو، تو انہوں نے کہا تھا علمہ اکثر من عقلی. کیا کہا تھا خلیل نے اس کے بارے میں؟ علمه اکثر علمہ، یہ سوال بھی آیا، علمہ اکثر من عقلی عقلی. ٹھیک ہے، اور ابن مقفع نے خلیل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اسی کا الٹا ہے، عقله عقلہ اکثر اکثر من علمہ. یہی ہے نا؟ جی جی. تو یہ ابن مقفع نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو ہے پہلے طبقے کا امام مانا جاتا ہے. جو چار طبقے ہیں نثر کے، تو اس کا پہلا طبقہ جو ہے وہ ابن مقفع، دوسرے کے امام جو ہے جاہز مانے جاتے ہیں، تیسرے کے ابن العمید اور چوتھے کے القاضی الفاضل. ٹھیک ہے، ان سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ من ادبک، ادب کس نے سکھایا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کنت اذا رأیت غیری حسنا اتیتہ، یعنی جب اپنے غیر کے اندر میں کوئی خوبی دیکھتا ہوں تو میں اس کو کرتا ہوں. اور وَإِن رَأَيْتُ قَبِيحًا أَبَيْتُ، اگر میں کوئی برائی دیکھتا ہوں تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس کو نہیں کرتا ہوں. تو یہ اسی سے مطلب دوسروں سے سیکھا ہے میں نے، سوسائٹی سے سیکھا ہے ادب. تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا. ان کی کتاب جو ہے کلیلہ دمنہ جیسے کہ پیچھے آ چکا، الادب الکبیر بھی ہے، الادب الکبیر اور ادب الصغیر. اب اس میں یہ بتانا ہے کہ دونوں ہیں کس موضوع پر. تو یہ جو ہے
ادب الکبیر یہ سلاطین کے بارے میں، سلطان اور اس کے آداب جو ہیں اس کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور ادب الکبیر جو ہے یہ اخلاقیات پہ بحث کرتی ہے، حالانکہ اخلاقیات اس میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس میں جو الادب ہے، الصغیرات سے متعلق جی جی، اس میں بولے الادب الصغیر میں اخلاقیات ہے یا ادب الکبیر میں؟ الادب الصغیر کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہوں، الادب الصغیر میں اخلاقیات ہے اور ادب کبیر ہاں میں جو معروفات جی، سر یہ اس کے اگر علمه ویسے اکثر مطلب، من عقله جی کیا کہہ بولے، رہے ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ علمه اکثر من عقله، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، خلیل نے ابن مقفع کے لیے کہا ہے علمہ اکثر من عقلہ، اور ابن مقفع نے کہا ہے عقلہ اکثر من علمہ، ٹھیک ہے؟ عقلہ اکثر من علمہ، یہ ابن مقفع نے خلیل کے بارے میں بات کہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی کتاب ہے مشہور، الادب الصغیر، الادب الکبیر، اور ایک کتاب جو ہے ان کی کلیلہ دمنہ کا تذکرہ آئی گیا، اور رسالۃ الصحابہ ایک کتاب ہے ان کی، اور ایک کتاب اور ہے جو التاج کے نام سے ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، رسالۃ الصحابہ اور التاج، جی، فی سیرتی انوشروان، ٹھیک ہے؟ اور تاج کے نام سے ایک دوسری کتاب آئی تھی جاہز، جو جاہز کی تھی، اس کا کیا نام بتایا تھا؟ التاج فی اخلاق الملوک، ہے نا؟ اس کا نام یہ تھا، التاج فی اخلاق الملوک، فی سبیل التاج بھی ہے، جی، فی سبیل التاج فی سبیل التاج منفلوطی کی کتاب ہے، فی سبیل التاج منفلوطی کی، جی۔ تو اب ہے من ہوا امیر الشعراء، تو امیر الشعراء کے بارے میں جانتے ہی ہیں، امیر الشعراء جاہلی دور میں جو تھا وہ امراء القیس تھا، اور عصر حدیث کے اندر احمد شوقی، احمد شوقی تھے۔ احمد شوقی کی پیدائش آپ جانتے ہوں گے 1868 میں ہوئی تھی، صحیح ہوں میں؟ 1868 میں ہی ہوئی تھی نا، جی جی اور 1932 کے اندر انتقال ہوتا ہے۔ 1932 میں ایک عظیم شخصیت کا اور انتقال ہوا، سوال آیا ہوا ہے کہ 1832 میں احمد شوقی کا انتقال ہوا اور ایک عظیم شخصیت کا ہوا، وہ کون سی ہیں؟ تو وہاں اس کو یاد رکھنا کہ حافظ ابراہیم بھی، حالانکہ ان سے 2 سال چھوٹے تھے، 1870 میں پیدائش ہوتی ہے ان کی، لیکن وفات دونوں کی 1932 کے اندر ہوئی، حافظ ابراہیم، ٹھیک ہے؟ شاعر النیل جنہیں کہا جاتا ہے حافظ ابراہیم، تو ان کی بھی وفات 1932 کے اندر ہوئی۔ تو یہ جو ہیں قاہرہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، حی الحنفی محلہ تھا ایک اس کے اندر، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کاتب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، عظیم شعراء میں شمار ہوتا ہے نا؟ کاتب بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مسرحیے بھی لکھے ہیں، شعری بھی لکھے ہیں، اور ویسے بھی لکھے ہیں۔ تو ان کے ابو جو تھے وہ کردی شرکسی تھے، اور والدہ جو تھی ان کی ترکیہ یونانیہ، ٹھیک ہے؟ ترکی یونانی خون ان کے اندر دوڑتا تھا۔ اسی طریقے سے، اچھا، کس طرح کی شاعری میں مشہور ہوئے ہیں احمد شوقی؟ وطنی، الشعر الوطنی، یہ اہم چیز ہے، الشعر الوطنی والدینی، دونوں، الشعر الوطنی زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شہرت حاصل کی ہے، اور یہ رائد الشعر المسرحی مانے جاتے ہیں، ہے نا؟ رائد الشعر المسرح، اس سے پہلے جو تھا شعری انداز میں مسرح کو نہیں، انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلا مسرحیہ اپنا علی بک الکبیر لکھا تھا، 6-7 مسرحیے لکھے ہیں انہوں نے، جس میں علی بک الکبیر ہے پہلے نمبر پہ، اور پھر مسرح کلیوباترا بہت مشہور ہوا ہے، بہت بار پوچھا گیا ہے، مسرح کلیوباترا 1927 کے اندر، اور اس کے علاوہ مجنون اللیلہ جو کہ قیس اور لیلہ کے اوپر ہیں، قیس کا نام معلوم ہے کسی کو؟
कैस का कैस नाम था और लैला का लुबना नाम था। ये कैस और लैला जो हम पढ़ते हैं दोनों शायर थे, कैस इब्न मुलव्वेह और लुबना, बनी आमिर से इनका ताल्लुक था दोनों का। ठीक है, तो मजनून लैला। इसी तरीके से कुम्बीज है, और एक मसरहियत अंतरा है, मसरहियत सित हुदा बहुत मशहूर है। मल्हात मासात जो है मासात हैं, और एक मल्हात है इनका, तो उसमें मसरहियत सित हुदा है। ये इनका आखिरी मसरहिया था जो कि इनकी वफात के बाद ही छपा है। एक मसरहिया है अमीरतुल अंदलुस, ये नसरी है। ठीक है, 6 शेरी हैं, एक नसर में है इनका। और नसर में कौन सा है? अमीरतुल अंदलुस, ये याद रखना। अमीरतुल अंदलुस मसरहिया नसरिया है। ठीक है, इसको उन्होंने कब लिखा था? जब स्पेन इनको जिला वतन किया गया था, तो वहां पर इन्होंने लिखा था अमीरतुल अंदलुस। तो याद रखना इनके ये मसरहिया: अली बिकल कबीर, मसराउ किलियोबात्रा, और मजनून लैला, कुम्बीज, मसरहियत अंतरा, मसरहियत सिद्ध हुदा, ये मल्हात हैं, वफात के बाद छपा इनकी। और अमीरतुल अंदलुस जो है इनका मसरहिया नसरिया है। ठीक है, रिवायात में जैसा कि मैंने अभी एक नाम बताया था आपको, अजराउल हिंद, तो ये इनकी किताब है, अजराउल हिंद। ठीक है, और वरीकतुल आस करके एक किताब है, वरकतुल आस। और किस्से हैं कुछ इनके जो भी पूछे भी गए हैं। तो किसस जो है इनके, एक दल है तीमान और बिनताउर, ये इनके किसस हैं। अच्छा, इनका दीवान है एक शौकियात के नाम से, कितने अज्जा में है जी? शौकियात कितने अज्जा में है? 4। जी बिल्कुल, 4 अज्जा हैं उसके। ठीक है, इनका जो दीवान है 4 अज्जा में है जी। और एक इनकी मतलब कुछ कसाइद हैं जो वो बहुत मशहूर हुए हैं। एक तो दुवलुल अरब व उलमाउल इस्लाम पूछा गया है, दुवलुल अरब व उलमाउल इस्लाम, है ना? इसके बारे में दुवलुल अरब व उलमाउल इस्लाम, ये भी याद रखना कि ये मलहमा रज्जिया है, मलहमा रज्जिया। इसी तरीके से एक सवाल में पूछा गया है 22 में शायद, किबारुल हवादिस फी वादिन नील, है ना? किसका है किबारुल हवादिस फी वादिन नील? ये भी इन्हीं का है। ठीक है, किबारुल हवादिस फी वादिन नील, ये भी मलहमा रज्जिया है, मलहमा रज्जिया। ठीक है, और इसको उम्मुल कसाइद कहा जाता है, इनके कसाइद में से उम्मुल कसाइद, किबारुल हवादिस फी वादिन नील जो है। ठीक है, और कोई किताब इनकी? काफी हो गई मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये अमीर शुआरा के बारे में, कोई ऐड करना चाहे कुछ तो कर सकता है, और यहीं रखते हैं इंशाल्लाह, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। काफी कम हो जा रहा है ये तो, इस तरह। अब थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा